اچھا غامدی صاحب کا ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر، حضرت فاطمہ پر، حسنین کریمین پر کہ یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں یا نہیں. یہ تو جسٹ میں نے بنیاد بنائی ہے، تمہید باندھی ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ اہل بیت میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں؟ ہاں جی، میرا موقف تو یہ ہے کہ نبی الاسلام کی ازواج جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہل البیت ہیں، اور صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک، جی اس میں اہل البیت سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبی الاسلام نے چادر کے نیچے لے کے ٹھیک ہے اور وہی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر صحیح مسلم میں 6220 میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، اس میں بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں، میرا تھوڑا اس پہ سخت سٹانس ہے، میں بتا دوں کیمرے میں. جی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبی الاسلام کی بیوی ہے نا جی، انہیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت مانتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہی ہیں، حسن و حسین، فاطمہ اور سیدنا علی. یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی میں ریزن بتاتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہیں. تو صحیح مسلم میں جو غدیر خون کی حدیث ہے نا، قرآن اور اہل البیت 6225 سے 6228 تک، اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم. وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری وفات کے بعد اس نے سلوک کرنا، میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اس کے اینڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اس حدیث میں نبی الاسلام نے جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا وہ ہے جو آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے، جن کو کربلا میں قتل کیا گیا. اگلی بات سنیں، مسلم شریف میں اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. نہیں ہے کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہے جب تک خاوند اسے عقد میں رکھے، جب اسے طلاق دے دے تو فارغ ہو جائے گی. لیکن جو اولاد ہوتی ہے، جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہی اہل بیت رہتے ہیں بشرطے کہ وہ دین نہ کوئی چھوڑ دے. تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس. اچھا، اب زید ابن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ مطلقاً انکار نہیں کر رہے تھے، حالانکہ اس میں مطلقاً انکار ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا نبی الاسلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی. نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا. نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو ہاشم نے، نعوذ باللہ. لیکن آپ نے اپنا موقف دیا کہ آپ پہلے، میں بات پوری کر لوں، ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا. برا سلوک ہوا ہے حضور کی اولاد کے ساتھ. نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی. ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں، کیونکہ وہ کمپٹیٹر سمجھتے تھے نا ان کو اہل بیت کا. اور اہل بیت تو ویسے ہی عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے. تو نبی کی جو بیوی ہے نا، انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے، شیعان علی کی طرف سے بھی اور شیعان بنو امیہ کی طرف سے بھی، کیونکہ دونوں کے لیے رسپیکٹیبل. اور دیکھیں نا عمار بن یاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ لوگوں، عائشہ نکل چکی ہیں بصرہ سے علی سے لڑنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مومنین کی ماں ہے. تو یعنی امہات المومنین نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا، جو برا وقت دیکھا ہے اہل البیت نے. لیکن آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جی وہ اہل البیت. ہاں جی، یعنی آپ کا موقف یہی ہے، چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کہ ازواج مطہرات، اور یہ ریکارڈڈ ہے 2012 سے ریکارڈڈ ہے. جی اچھی بات، اچھی